اسلام کی ایک ایسی جنگ جس میں فرشتے بھی شریک ہوئے، اسلام کی ایک ایسی جنگ جس نے اہل ایمان کو پہچان دی، ایک ایسی جنگ جس کو قرآن نے فرقان کہا، ایک ایسی جنگ جس کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں کے نام بتا دیے، دی بیٹل آف بدر۔ جنگ بدر اسلام کا وہ عظیم معرکہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان اور قریش کے درمیان باقاعدہ میدانی جنگ سجا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ قافلہ قیمتی ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا اور یہ قافلہ قریش کی معیشت کا اہم حصہ تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ابو سفیان کو ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ اے ابو سفیان، مسلمان آپ کے اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں اور وہ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ابو سفیان نے فوراً حکمت عملی بدلی اور قافلے کا راستہ تبدیل کر دیا اور مکہ کی طرف ایک آدمی کو لیٹر دے کر بھیجا تاکہ مکہ والوں سے فوراً مدد طلب کی جائے۔ جب وہ قاصد مکہ میں پہنچا تو اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے، جس کے بعد قریش کے بڑے بڑے سردار اور سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ لیکن اس سب کے دوران اونٹ کے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ دراصل قریش میں یہ رواج تھا کہ جب بھی فوری طور پر سب کو جمع کرنا ہوتا تو یہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس قاصد نے ابو سفیان کا دیا ہوا لیٹر پڑھ کر سنایا۔ ابو سفیان کا پیغام سن کر قریش کے سردار غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور ابو جہل کہنے لگا کہ اے مکہ کے سرداروں، جنگ کی تیاری کرو، ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کے ساتھ راستہ بدل کر مسلمانوں سے بچ نکلا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان قافلے کو کیوں لوٹنا چاہتے تھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب مسلمان کفار سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو مکہ میں کفار نے مسلمانوں سے ان کا سارا سامان چھین لیا۔ ان کے گھر اور یہاں تک کہ زمینیں بھی بیچ دیں اور مسلمان خالی ہاتھ مکہ سے نکلے تھے۔ تو مسلمان اس قافلے کو لوٹنا نہیں بلکہ اپنا ہی سامان واپس لینا چاہتے تھے۔ قافلہ تو بچ کر نکل چکا تھا لیکن قریش کے لوگوں کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ مسلمانوں نے ہماری طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، اب مقابلہ ہو کر رہے گا۔ ان کا مقصد صرف قافلے کی حفاظت نہیں بلکہ مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھانا بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ مسلمان دوبارہ ایسا نہ کریں۔ مکہ سے نکلتے وقت تو انہیں اپنی طاقت پر مکمل یقین تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مقابلہ تو چند گھنٹوں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ قریش بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور دوسری طرف مدینہ میں مسلمانوں کو جب قریش کے لشکر کی خبر ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ وہ تو جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، علی اور تلوار کا تو بہت پرانا رشتہ ہے، آپ حکم فرمائیں، ہم تیار ہیں۔ اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم انسانوں کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، آپ حکم فرمائیں، انسان تو کیا اگر جنات بھی سامنے ہوں گے تو پھر بھی ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو خشکی پر ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم سمندروں میں بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ اور پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہیں جو آپ سے یہ کہہ دیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے۔ نہیں یا رسول اللہ،
ہم سارے تیار ہیں۔ سارے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر مسلمان اللہ کا نام لے کر بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ادھر دشمن کا لشکر بھی میدان بدر میں پہنچ چکا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر بھی سفر مکمل کر کے بدر میں اپنے اپنے خیموں میں ٹھہر گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ ادھر دشمن کے خیموں میں شور شرابہ، دنیاوی مشغولیات جیسا ماحول تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے خیموں میں خاموشی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سجدوں میں مدد مانگ رہے تھے۔ دشمن کے خیموں میں شراب نوشی، ناچ گانا تھا۔ ادھر قرآن کی تلاوت و عبادات کی صدائیں ہو رہی تھیں۔ اگلا دن آیا۔ تاریخ ایک نئے فیصلے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے موجود تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کا پہلا مقابلہ ہونے والا تھا۔ اچانک سے میدان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایک طرف 313 جانشار اور دوسری طرف 1000 کا غرور سے بھرا ہوا لشکر کھڑا تھا۔ پہلے مسلمانوں کے لشکر میں سے 3 لوگ آگے بڑھے اور پھر کفار کے لشکر میں سے 3 لوگ عتبہ، شیبہ اور ولید آگے بڑھے۔ عتبہ شیبہ دونوں بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ کہنے لگے اے محمد ہمارے مقابلے کے بندے بھیجو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اسلام کے 3 بڑے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ دونوں لشکروں میں سے 3 لوگ آمنے سامنے تھے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ تلواریں ٹکرائیں، گرد اٹھی اور چند ہی لمحوں میں مسلمانوں کے 3 شیروں نے قریش کے 3 سورماؤں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار کے دلوں پر دھچکا لگا۔ جنہیں وہ اپنی طاقت کا ستون سمجھتے تھے وہ تو مٹی میں مل گئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرما رہے تھے اور ادھر جب کفار کے 3 بڑے سردار مارے گئے تو کفار کے قدم اکھڑنے لگے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے آسمانوں کو چھونے لگے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی۔ پھر جنگ کی شدت بڑھنے لگی۔ مسلمان اپنے ایمان کی مضبوطی اور فرشتوں کی مدد سے کفار کی صفوں کو توڑتے جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حق کی قوت ہر لمحہ مضبوط اور باطل پسپا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کفار کا غرور ریت کی دیوار کی طرح بکھر گیا۔ کئی کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کئی کافر مارے گئے اور کئیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں ابو جہل، عتبہ شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف جیسے قریش کے وہ بڑے سردار بھی مارے گئے جو غرور اور تکبر کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ایمان والوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ میدان بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت تعداد میں نہیں بلکہ ایمان اور سچائی میں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، صحابہ کرام کے عزم اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی غیبی مدد نے میدان بدر میں ایمان والوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل اجمی بوائز کو سبسکرائب ضرور کریں۔